پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت کی حقیقت۔ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان پہلی تجارتی کھیپ جانے کی بہت زیادہ بازگشت سنائی دی گئی اور تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو ایک آزاد ملک مان لیا ہے اور اس سے تجارت بھی شروع کر دی ہے۔ تاہم سیکرٹری تجارت محمد صالح فاروقی کے مطابق پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی تجارتی ڈیل نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق پاکستان کسٹمز کے سسٹم میں اسرائیل نام کا ملک سرے سے ہی موجود نہیں ہے اور سسٹم کے اندر کسی بھی طرح سے اسرائیل کے لیے کوئی تجارتی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کسی کمپنی یا شخص نے پاکستان سے کوئی تجارتی چیز کسی ایسے ملک میں منگوائی ہو جس کے ساتھ پاکستان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں اور اپنے ملک سے اس کو اسرائیل بھیج دیا ہو تو وہ پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ تجارت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تعلقات ہیں، نہ تجارت ممکن۔ ماہرین پاکستانی اشیاء ذاتی حیثیت میں گئیں۔ پاکستانی نژاد یہودی فشیل نے پہلی بار پاکستانی غذائی اشیاء اسرائیلی مارکیٹوں میں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاکستانی تاریخ میں اسرائیل کے لیے واحد پاسپورٹ عمران خان نے ہی فشیل بن خالد کو جاری کیا، جبکہ نواز حکومت نے فشیل کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹس دی ہیں اور امریکی یہودی کانگریس نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں واضح ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی براہ راست تجارت نہیں، بلکہ یہ پاکستانی غذائی اشیاء خلیجی ممالک کی مارکیٹ سے ذاتی حیثیت سے سپلائی کی گئی ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کوئی سفارتی اور سیاسی تعلقات نہیں ہیں اور پاکستان نے اب تک اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی قسم کے تعلقات نہ ہونے کے باعث یہ ممکن نہیں کہ دونوں ممالک براہ راست تجارت کریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستانی نژاد یہودی فشیل بن خالد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار پاکستانی غذائی اشیاء کی پہلی کھیپ اسرائیلی مارکیٹوں میں برآمد کی ہے، جس میں کھجور، خشک میوہ جات اور بعض مسالے بھی شامل ہیں۔ مشرف کے بعد عمران خان دور حکومت میں اسرائیل کے ساتھ پاکستانی رابطوں کی خبریں زیادہ سامنے آئیں اور یہ خبر بھی اسرائیلی میڈیا نے ہی دی۔ گزشتہ 75 برسوں میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ عمران خان حکومت نے ہی اسرائیل کے لیے اسی فشیل بن خالد کو پہلا پاسپورٹ جاری کیا۔ انہوں نے 2016 میں اس وقت کی نواز حکومت سے درخواست کی تھی کہ ان کو بطور یہودی پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا اور پھر عمران حکومت نے 2019 میں ہی انہیں بطور یہودی پاسپورٹ جاری کیا اور پاکستانی پاسپورٹ کو اسرائیل جانے کے لیے باقاعدہ ویلڈ قرار دیا، جس کے تحت وہ اسرائیل بھی جا چکے ہیں۔ گزشتہ سال عمران خان دور حکومت میں ہی بعض پاکستانی نژاد شہریوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ دورے کے شرکاء نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کے علاوہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا بھی دورہ کیا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین اس پر رد عمل میں کہتے ہیں کہ پاکستانی یہودی جس کو عمران خان نے یہودی رجسٹر کر کے پھر قانونی طور پر اس کو پاسپورٹ جاری کر کے اسرائیل بھیجا تھا، وہ شخص دبئی سے اسرائیل کے ساتھ ذاتی طور پر تجارت کر رہا ہے۔ عمران دور حکومت میں 9 نومبر 2018 میں اسرائیلی صحافی نے ثبوت کے ساتھ ٹویٹ کیا تھا کہ تل ابیب سے پاکستان جہاز آیا۔ نومبر 2020 میں اسرائیلی میڈیا نے ہی یہ خبر دی تھی کہ عمران خان کے ساتھی زلفی بخاری نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد زلفی بخاری نے تردید کی تھی۔ فشیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی تاجروں سے دبئی اور جرمنی میں غذائی اشیاء کی نمائشوں پر کئی بار ملاقاتیں کی اور انہیں اس کی خریداری پر قائل کیا۔ ابتدائی طور پر خشک میوہ جات اور مسالے بھجوائے گئے ہیں جو یروشلم اور حیفا کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ امریکی یہودی کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستانی اشیاء دبئی میں ایک فیسٹیول میں نمائش کے دوران موجود تھی، جس سے اسرائیلی اور پاکستانی تاجروں نے معاہدوں اور ڈیل کو کامیاب ہونے میں مدد کی اور پاکستانی اشیاء بذریعہ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے اسرائیل بھیجی جا سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ کل سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کے حوالے سے خبروں کی وزیر اعظم شہباز شریف بالخصوص فضل الرحمان صاحب وضاحت دیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور تعلقات قائم کرنا اس معاملہ پہ بانی پاکستان کے موقف کی خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل و مسجد اقصیٰ کی آزادی تک اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے بھی پریس کانفرنس میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اور اسرائیلی حکام کے درمیان بات چیت کی قیاس سرائیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ تصدیق دونوں جانب سے کبھی نہیں کی گئی۔ ماضی میں بھی پاکستانی حکام پر خفیہ طور پر اسرائیل سے روابط کا الزام لگتا رہا ہے۔ پاکستان میں اسرائیل سے متعلق تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کی تجاویز
سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں سامنے آئی تھی۔ امریکی یہودی کانگریس کے بیان کے مطابق 2005 میں مشرف دور حکومت میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی اور اقتصادی پیش رفت ہوئی تھی۔ 18 سال قبل اس اقدام کی بدولت پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت پر قدغن لگانے والے لائسنس ختم کر دیے گئے تھے۔ 12 ستمبر 2005 کو اسرائیل کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی تاجر برادری کے لیے پاکستان سے اشیاء کی درآمدی لائسنس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کے اس وقت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سیلفون شالون اور پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری کے درمیان 1 ستمبر 2005 کو ہونے والی ملاقات کے بعد ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلا اعلانیہ سیاسی رابطہ تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران اسرائیل نے ایشیا کے متعدد ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے پر توجہ دی ہے، جن میں بھارت اور چین جیسی بڑی منڈیاں بھی شامل ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں اسرائیل کے کئی مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی حجم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے سیاسی معاہدے پر دستخط کے بعد ان تعلقات میں مزید گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے۔ سابق سفیر آصف درانی کے مطابق 57 اسلامی ممالک میں سے 36 کے اسرائیل کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ BBC کے مطابق کشید کا تعلق پاکستان کی کوشر فوڈ انڈسٹری سے ہے۔ کوشر فوڈ یہودی مذہب کے عقائد کے مطابق تیار کردہ خوراک کو کہا جاتا ہے، جیسے مسلمان حلال کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔